اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، روحانیت میں 14 طبق کے متعلق آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ کچھ لوگ تو ان کو محاورہ میں استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو گئے ہیں یا ہم روشن کر دیں گے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، وچے پیڑے وچے چنگے وچے ونج مہانے ہو۔ دراصل روحانیت میں 14 طبق سے مراد مختلف درجات اور روحانی حالتیں ہیں، جن کے ذریعے انسان اپنی روحانی ترقی اور فہم میں مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ یہ اصطلاح مختلف روحانی مکاتب فکر میں مختلف معانی رکھتی ہے، لیکن عموماً اس کا تعلق مسلمانوں کی روحانی تربیت اور تصوف سے ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں 14 طبق کو ایک خاص ترتیب میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں کیا، وہ اس کے راز جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، جس میں ہر طبقہ انسان کی روحانی حالت یا ترقی کے ایک خاص مرحلے کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جس طرح ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے، اسی طرح ان طبقات میں پہلے 14 طبق جو ہیں وہ نفسانی ہوتے ہیں، وہ شیطانی ہوتے ہیں، جو نفس کے فریب اور پردے ہوتے ہیں۔ جب انسان ان نفسانی 14 طبق کو اپنے وجود سے ہٹاتا ہے، ان سے خود کو پاک کر لیتا ہے، ان سے آگے نکلتا ہے، تو پھر اس کے دل میں جو ہے وہ نور جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روحانی خیر والے 14 طبق میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ نفسانی 14 طبق کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا نفسانی طبق جو ہے وہ غصہ ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی روحانیت کو کھا جاتی ہے، کیونکہ غصہ کے وقت انسان کا نفس درندہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے وہ گریز نہیں کرتا۔ جب انسان نے اس پر قابو پا لیا تو وہ پھر اگلے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ ایک طوفان سے نکلتا ہے تو پھر اگلے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد حسد ہے جو انسان کے اندر موجود رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ جب کسی بھی دل میں حسد آ جائے تو یہ جنت میں جانے سے بھی اسے روک دیتا ہے اور حاسد سے اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ جب انسان ہمت کر کے ایک روحانی شخص جو ہے وہ بڑے جذبے اور استقامت کے ساتھ حسد سے چھٹکارا پا لیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے ایک اور چیلنج تکبر کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، جو شیطان کی ذاتی صفت ہے۔ تاہم ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس دل میں رتی بھر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب انسان خود کو تکبر سے پاک کرتا ہے تو اگلا دائرہ بخل ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے اندر موجود ہے شر کی صورت میں۔ جب وہ خود کو بخل سے پاک کر لیتا ہے، ریاضت و مجاہدہ سے اسے الگ کر دیتا ہے، تو پھر کینہ آ جاتا ہے۔ جب ایک طالب کینہ سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے ایک اور خطرناک پردہ شہوت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی طالب کا امتحان ہوتا ہے، چونکہ شہوت آگ ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہرس اور ہوس۔ یہ سب سے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس کا شکار بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں سے جو گزر گیا اب وہ ان روحانی 14 طبق میں داخل ہو جاتا ہے جو سراسر نور ہیں۔ یہاں سے نورانی 14 طبق کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا طبق جو ہے وہ نیت ہے، انٹینشنز، کیونکہ نفسانی جال سب ختم ہو گئے۔ پہلے وہ تھے تو انسان کی نیت اور ارادے روزانہ ٹوٹ جو ہے وہ جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔
پہلے ہر نیک کام کرنے کے لیے انسان ارادہ کرتا تھا لیکن پھر کمزور پڑ جاتا تھا، کیونکہ وہ شیطانی جو طبق تھے، جو پردے تھے، وہ انسان کے اندر موجود تھے۔ روحانی سفر کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ یہاں انسان اپنی زندگی کی راہ کا تعین کرتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا اور روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا، توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے اور اللہ کے قریب جانے کے لیے اپنے دل میں نیک نیت پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں وہ لفظی توبہ نہیں کرتا بلکہ اس کے جسم کا بال بال توبہ اور تائب ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو یار کی مرضی کے خلاف ہو۔ تیسرا ہے زہد۔ زہد کا مطلب ہے دنیاوی لذتوں سے بے دلی، بے رغبتی اختیار کر لینا۔ یہ طبقات انسان کو دنیا کی عارضی خوشیوں سے منقطع کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی توجہ اور جو ایک سوچ ہے، جو ایک خیال ہے، وہ اللہ کی جانب لگا دے۔ اب یہاں سے ہزاروں علم پھوٹ رہے ہیں اور ہزاروں جو اسرار رموز ہیں اس پر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آسمانوں، عالم جبروت، ملکوت پہ وہ جو ہے سیریں کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ چوتھا ہے جی صبر۔ صبر روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، یقین جانیں، کیونکہ انسان کو زندگی کی مشکلات، امتحانات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صبر انسان کو اپنے مقصد کے لیے ثابت قدم رہنے کی جو ہے وہ طاقت عطا کر دیتا ہے، اور جو اس طبق میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چاہے اس کا جسم جو ہے وہ کسی تیز دھار آلہ سے کاٹ بھی لیا جائے تو وہ اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ چھوڑتا بالکل نہیں ہے اور اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، چاہے اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے۔ یعنی وہ صبر کوئی دنیا داروں والا نہیں ہوتا جو وہ کر رہا ہوتا ہے، نہیں، یہاں پہ وہ ایک دیوار اور پہاڑ کی مانند جو ہے وہ مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی توکل، ٹرسٹ ان گاڈ۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل اعتماد رکھنا۔ روحانی طور پر کامیاب ہونے کے لیے انسان کو اللہ کی حکمت اور قدرت پر یقین اور بھروسہ کرنا وہ ضروری ہوتا ہے جو اس طبق میں اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ آگے چھٹا طبق ہے یقین۔ یقین انسان کے دل کی ایک حالت ہے، سمجھ آئی، ایک حالت کا نام ہے، اور وہ اللہ اور اس کے پیغامات پر مکمل یہاں پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے۔ یہ طبقات انسان کے عقیدے کی جو مضبوطی ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہی سے پھر اسی طبق میں جو ہے پھر الہام کا سلسلہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو الہام ہونا وہ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے جی ساتواں محبت۔ محبت کا دروازہ روحانیت میں سب سے جو ہے وہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انسان اللہ کی محبت میں اپنی تمام خواہشات اور دنیاوی تعلقات کو قربان کر دیتا ہے، اور اسے ہر جانب جو ہے وہ محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ صوفیہ کرام کیوں ہر ایک سے محبت کرتے تھے، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے؟ کیونکہ اسے جو اس طبق میں داخل ہو جاتا ہے اور جس کو محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہر ایک میں سے یار کی صورت نظر آنے لگ جاتی ہے، یا یار کی تخلیق جو ہے کہ میرے یار نے اس کو کیسے بنایا، تو اس کو وہ سامنے بالکل اس کے مد نظر ہوتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے کسی سے دشمنی یا بغض اور حسد نہیں رکھتا۔ آگے ہے اخلاص۔ اخلاص انسان کے اعمال کی صفائی کی حالت ہے، اور روحانی ترقی میں اخلاص ضروری ہے تاکہ انسان کے عمل اور جو مقصود ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، یعنی دنیاوی لالچ سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو، ریاض سے پاک ہو، حتیٰ کہ جزا سے بھی انسان یہاں پہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کام یا عبادت یا کوئی اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کے غرض اسے جو ہے منافع ملے یا جنت ملے یا کوئی کاروبار جو ہے وہ بڑھے، نہیں،
اس چیز سے بھی وہ آگے نکل جاتا ہے۔ آگے نامہ طبق جو ہے اسے تواضع کہتے ہیں۔ تواضع یا انکساری انسان کو اپنی انا اور خود پرستی سے جو ہے وہ آزاد کر دیتی ہے، اور روحانی طور پر ترقی کے لیے انکسار اور عاجزی انتہائی اہم ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ انسان کو خود بخود اسے نصیب ہو جاتی ہے، بغیر محنت و ریاضت کے اس کے انگ انگ میں جو ہے وہ عاجزی بھر دی جاتی ہے۔ آگے ہے شکر۔ شکر انسان کی روحانی ترقی کی ایک علامت ہے، جس میں وہ اللہ کے ہر انعام اور نعمت پر شکر گزار ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو پہنچ کے جسے شکر نصیب ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا دار یا دیندار یا ایک عام دین پر چلنے والا شخص جس چیز پہ صبر کر رہا ہوتا ہے، مثلا بیماری یا کسی چیز میں نقصان یا کسی حادثہ یا کوئی بھی کسی کام میں جو وہ صبر کرتا ہے، تو روحانی شخص 14 طبق والا شخص یہاں پہ شکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس مقام پہ اس نے دوسرے نے صبر کیا اس نے شکر کر دیا۔ تو اس کے بعد آگے ہے خشوع و خضوع۔ عبادت میں خشوع اور خضوع انسان کی روح کی صفائی کی ایک جو ہے وہ علامت آپ سمجھ لیں، علامت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان دل و دماغ سے عبادت میں مکمل طور پر حاضر ہو، اور یہاں والا شخص جو ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے، نہ بیوی بچوں کی خبر ہوتی ہے، نہ مال و دولت کی خبر ہوتی ہے، بلکہ وہ اس عالم میں اسی کو حقیقت سمجھ کے اس میں محو رہتا ہے۔ آگے ہے 12واں جو ہے وہ طبق، جس کو مراقبہ و ذکر اسم لذات کہتے ہیں۔ مراقبہ و ذکر یہ ذہنی سکون کی حالت میں جو ہے انسان اپنے اندر جھانک کر اللہ کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے یہاں پہ، جس سے روحانی تعلق جو ہے اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب وہ اس سٹیج پہ، اس مقام پہ ذکر کو پختہ کر لیتا ہے تو پھر اسے درختوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں اور ہر چیز میں ذکر اسم لذات کا جو تصور ہے اس سے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز میں اس سے وہ نقش جو ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ آگے ہے محاسبہ۔ محاسبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اعمال کا حساب لیتا ہے اور اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے تاکہ آئندہ بہتر عمل کرے۔ یہاں پہنچ کر وہ روزانہ خود سے حساب کرتا ہے کہ اے نفس، تو نے آج کیا کھویا کیا پایا، کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ جو یار کی منشا کے خلاف ہو۔ اگر اسے رتی بھر بھی کوئی غلطی محسوس ہو تو وہ فوراً اللہ سے توبہ اور تائب ہوتا ہے، ہر ایک قدم پہ سوچتا ہے کہ یہ میں آگے رکھوں پیچھے رکھوں، کہیں میرا رب نہ مجھ سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے۔ تو یہاں پہ بڑا وہ ایک ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آگے ہے جی لاسٹ جو 14واں طبق ہے وہ فنا ہے۔ فنا کا مطلب ہے کہ انسان کا اپنی ذاتی خودی کو ختم کر دینا اور اللہ کی رضا میں جو ہے وہ فنا ہو جانا، اسے کوئی خبر نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، نہیں، یہاں پہ وہ اپنی ذات کا حق، اپنے نفس کا حق چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے تمام اوصاف اور وجود کو اللہ کی رضا میں گم کر دیتا ہے اور پیچھے جو 13 طبق ہیں ان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس سے نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ 14 طبقات جو روحانیت کے مختلف مراحل کو ظاہر کرتے ہیں، یقین جانیں ان پر چل کر ہی انسان ایک کامیاب ہوتا ہے اور اس کی جو روحانی ترقی ہوتی ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور ان مراحل کا مقصد جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب لے جانا اور اس کی رضا اور اس کی جو محبت ہے وہ حاصل کرنا ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔